opportunity is fantastic. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گا بہت ہی انٹرسٹڈ ٹاپک ہے، اور آئی ایم شیور کہ جو باقی جو میں ویلاگس کر رہا ہوں یا میں جو بات کرتا ہوں ان سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، لیکن اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے بہت ساری دلچسپی کا بھی بہت زیادہ اس کے اندر کانٹینٹس ہیں. جو میں بات کرنی ہے اس میں زیادہ تر آپ دیکھیں تو موسٹ جو اس کے کانٹینٹس ہیں یا جو مواد ہے وہ اوپن اویلیبل ہے انٹرنیٹ کے اوپر، اور باقی جو ویب سائٹس ہیں اور یہ جن ملکوں کے بارے میں اس کی انوالومنٹ ہے انہوں نے خود یہ چیزیں جو ہیں انٹرنیٹ کے اوپر دی ہوئی ہیں تاکہ لوگ ان کو سرچ کریں اور لوگ ان سے اپنا ایک کنکلوژن ڈرا کر لیں. تو میں آج بات کروں گا، آپ دیکھیں دنیا کے اندر دو قسم کی آپ دیکھیں تو دنیا آپ کو نظر آئے گی. ایک آپ کو نظر آئے گی جو اوپر ویزیبل ہے، لوگ کام کر رہے ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، ملک چل رہے ہیں، جو کہ دنیا کو نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، سپورٹس کے ایونٹس ہو رہے ہیں، ڈپلومیٹک ایونٹس ہو رہے ہیں، پوری دنیا ایک نظر آ رہا ہے. تو ایک اور دنیا بھی ہے جو کہ انڈر گراؤنڈ ہے، جو کہ نظر نہیں آتی کسی کو، اور وہ بہت پرانی کاروبار ہے. یہ بہت پرانا یہ بزنس ہے جس کو انٹیلیجنس کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں جی کہ انٹیلیجنس گیدرنگ کہیں یا یہ جو معلومات کی رسائی آپ کہہ سکتے ہیں، اور دوسرے کے بارے میں جاننا پہچاننا کہ دوسرا کیا کر رہا ہے یا دوسرا ملک کیا کر رہا ہے یا دوسری انٹیٹی کیا کر رہی ہے. تو یہ بھی ایک اپنے لحاظ سے ایک بڑی دنیا ہے اور یہ نظر نہیں آتی کسی کو، لیکن اس کی امپورٹنس، اس کی جو ضرورت ہے وہ بہت زیادہ ہے. جو بھی بڑے ڈیسیژن اس وقت گلوبل اس کے اوپر ورلڈ میں اس میں لیے جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی ٹریڈ ڈیسیژنز ہیں یا کوئی الائنسز بننے ہیں یا کوئی ملکوں کا آپس میں کوئی جنگ ہے یا کوئی بھی ہے، تو اس کو وہ ڈیسیژنز جو ہیں کافی حد تک ان کو یہ جو انٹیلیجنس ہے یا یہ جو معلومات ہیں یہ بہت زیادہ اس کے لیڈرشپس کو ہر ملک کی یہ ان کو ہیلپ کرتی ہے اس کے اندر، تاکہ صحیح ڈیسیژن لیے جائیں، صحیح فیصلے کیا جائیں بغیر کسی انفارمیشن کے یا بغیر کسی ڈیٹا کے. جو ممالک ہیں، ملک جو ہیں، وہ کوئی بھی فیصلے نہیں کرتے جب تک ان کو ان کے بارے میں پوری کی پوری ایک ویزیبلٹی نہ ہو. تو یہ سارا کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز ہی کرتی ہیں، اور ہر دنیا کی اپنی ایک انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو آپریٹ کرتی ہیں کچھ اپنے مفاد میں اور اپنے ذاتی جو اپنے ملک کے لیے کچھ کام کر رہی ہوتی ہے، اور کچھ ایجنسیز جو ہیں ان کے آپس میں الائنسز بھی ہیں، آپس میں ان کی گروپس ہیں جو کہ ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں. تو آج میں جس اس کے اوپر بات کروں گا یہ ایک الائنس ہے انٹیلیجنس کا دنیا کا، جس کو سب سے بڑا انٹیلیجنس الائنس کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں 5 آئیز، یعنی 5 آنکھیں. نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے کہ دیکھنا. اور اس الائنس کو اگر دیکھا جائے تو ورلڈ وار 2 جب شروع ہوا تو اس کے درمیان یہ الائنس بنا، یہ گروپ بنا، اور ابھی بھی یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جو انٹیلیجنس کا الائنس ہے تو وہ یہ ہے، جس کے اندر امریکہ شامل ہے، اس کے اندر یونائٹڈ کنگڈم UK شامل ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ. سو یہ 5 کنٹریز جو ہیں، 5 ملک جو ہیں، یہ انہوں نے آپس میں ایک انٹیلیجنس الائنس کیا ہوا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ جی معلومات جو ہیں، جو ان کا آپس میں ایک ایگریمنٹس ہے کہ کس قسم کی معلومات لینی ہے، وہ یہ اکٹھی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو شیئر بھی کرتے ہیں. سو میوچولی یہ کنیکٹڈ ہیں اس الائنس کے اندر، اور انٹیلیجنس شیئرنگ اور انٹیلیجنس گیدرنگ جو ہے ان کا یہ بیسیکلی یہ ان کا کام ہے. تو مین جو یہ الائنس اس میں دیکھیں تو یہ سگنل جو ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی سگنل انٹیلیجنس کا ورڈ یوز ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ کام کرتے ہیں، جس کے اندر ٹیلی فون شامل ہے، سیٹلائٹ کمیونیکیشن شامل ہے. مطلب جتنے کمیونیکیشنز کے میڈیم ہیں، چاہے وہ لائن ٹیلی فون ہے، چاہے وہ موبائل سیٹس ہیں، موبائل کمیونیکیشن ہے، چاہے وہ سیٹلائٹ کے تھرو کوئی کمیونیکیشن ہو رہا ہے، پھر انٹرنیٹ کی جتنی بھی ٹریفک ہے دنیا کے اندر چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ. اور اس کے بعد باقی جو سیٹلائٹ کے تھرو جو بھی چیزیں چل رہی ہیں اس کو مانیٹر کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر یہ 5 ملک انٹیلیجنس لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو اپنے اپنے مقصد کی جو ان کو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو شیئر بھی کر لیتے ہیں. تو یہ تو ایک بڑا الائنس ہے. جس کے بعد تو ابھی اسی کا یہ جو 5 آئیز ہے ان کا آگے پھر فردر بھی 2 گروپس کے ساتھ الائنس ہے. ایک ان میں آپ دیکھیں تو 9 آئیز ہے، یعنی 9 آنکھیں.
تو اس کی کمبینیشن ہم دیکھیں تو 5 آئیز جس کو میں نے آلریڈی آپ کو ڈسکرائب کر دیا ہے، جس میں امریکہ، یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ شامل ہیں. یہ تو 5 آئیز ہیں جو بیسک ان کا الائنس ہے انٹیلیجنس کا. ابھی ان 5 آئیز نے آگے 4 اور ملکوں کے ساتھ بھی الائنس کیا جس کو 9 آئیز کہتے ہیں، اور اس میں جو ملک شامل ہیں وہ 5 آئیز پلس ڈنمارک، فرانس، نیدرلینڈ اینڈ ناروے شامل ہیں. سو یہ 9 بن جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو 9 آئیز کہتے ہیں. اس کی اتنی شاید وہ افیکٹونیس نہیں ہے. یہ ایک حالات کے مطابق انہوں نے الائنس کیا ہوا ہے 5 آئیز کنٹریز نے ان کے ساتھ. اس کے بعد ایک اور بھی آتا ہے جس کو 14 آئیز کہتے ہیں، یعنی 14 آنکھیں. تو یہ بھی ایک الائنس ہے. بیسک اس کا جو کمپوننٹ ہے وہ وہی 5 آئیز ہے، پلس جو 4 آئیز انہوں نے بنائی ہیں 9 آئیز. تو یہ 9 کنٹریز ایک طرف، پلس انہوں نے جو جرمنی، بیلجیم، اٹلی، اسپین اور سویڈن کو بھی شامل کر لیا. تو یہ بھی 14 کنٹریز کا ایک لوز الائنس بن گیا. سو یہ بیسک دیکھا جائے تو 5 آئیز نے 2 اور الائنسز بھی کیے ہوئے ہیں جس کو 9 آئیز اور 14 آئیز کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ تو اوور آل ان کے بارے میں. ابھی میں یہ بتاؤں گا کہ یہ جو 5 آئیز ہے یہ کام کیسے کرتا ہے. اس کے اندر جو مین رول ہے، جو لیڈ رول ہے، وہ امریکہ کا ہے جی. ان کے اندر ان کی جو NSA ہے، نیشنل سیکیورٹی ایجنسی ہے، اس کا لیڈ رول ہے. بیکاز جتنا بھی ٹیکنیکل مانیٹرنگ اور سیٹلائٹ مانیٹرنگ اور باقی چیزیں ہیں تو ان کے پاس کیپیسٹی بھی زیادہ ہے. تو یہ مین انجن ہے اس کا 5 آئیز کا. اس کے بعد دوسرا جو اس کا کمپوننٹ ہے وہ GC ہیڈ کوارٹر ہے، جس کو گورنمنٹ کمیونیکیشن ہیڈ کوارٹرز کہتے ہیں. یہ UK میں بیسڈ ہے، اور یہ UK کا جو سگنل انٹیلیجنس کو دیکھتا ہے یا ان کی جو کمیونیکیشن مانیٹرنگ کو دیکھتا ہے وہ GC ہیڈ کوارٹر ہے. اس کے بعد جو تھرڈ اس کا جو کمپوننٹ ہے وہ CSE ہے، جس کو کمیونیکیشن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا نام دیتا ہے. اور یہ کینیڈا کا بیسیکلی جو انٹیلیجنس ادارہ ہے جو سگنل کمیونیکیشن مانیٹرنگ کا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے. اس کے بعد آسٹریلین سگنل ڈائریکٹریٹ ہے جو کہ آسٹریلیا کی طرف سے اس الائنس کو میں وہ حصہ لیتا ہے، اور وہ اپنی جو کارکردگی ہے یا اپنی جو بھی وہ انٹیلیجنس کی وہ دیکھتے ہیں وہ یہ ادارہ دیکھتا ہے. فائنلی جو آ جاتا ہے وہ نیوزی لینڈ ہے. نیوزی لینڈ کا GCSB گورنمنٹ کمیونیکیشن سیکیورٹی بیورو ہے جو کہ اس کے اندر الائنس کے اندر شامل ہے. سو یہ 5 ملکوں کے یہ 5 ادارے ہیں جو کہ بیسیکلی یہ انٹیلیجنس اور یہ معلومات کی جو رسائی ہے یا اس کو روکنا ہے کسی کے ہاتھ میں لگنے سے، یہ 5 ادارے کام کرتے ہیں جی. ابھی ان کا ورکنگ میتھڈولوجی کیا ہے جی، کیسے کام کرتے ہیں. بیسیکلی ان کا جو رول ہے، جو ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جہاں بھی ٹیررزم یا چیزیں چل رہی ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے جو کہ دنیا میں امن کے لیے خطرہ ہیں، تو ان کو یہ جو لیڈرشپ ہے یا ان کے جو لوگ ہیں یا ان کے جو ادارے ہیں ان کو مانیٹر کرتے ہیں اپنی کیپیسٹی کے اندر. اور یہ 5 جو ملک ہیں انہوں نے جو ایریاز ہیں، مختلف جیوگرافیکلی ایریاز جس کو کہتے ہیں، وہ ڈسٹریبیوٹ کیے ہوئے ہیں. جس کی جہاں پہ زیادہ اسٹرینتھ ہے، جو زیادہ اس کی کیپیسٹی ہے، وہ ایریا اس کو دیا انہوں نے دنیا کے اندر. میں پورے گلوب کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور جس کی جہاں پہ زیادہ ریچ ہے وہ وہاں پہ انہوں نے اس کو یہ ٹاسک کیا ہوا ہے. پیسیفک ایک کنٹری کے پاس ہے، اٹلانٹک دوسرے کے پاس ہے، مڈل ایسٹ تیسرے کے پاس ہے. اسی طریقے سے رشیا اینڈ چائنا جو ہے وہ اس کو جو مانیٹر کرنا ہے، کام کرنا ہے، وہ اور ملکوں کے پاس ہے. تو اس لیے انہوں نے نا اپنے حصے بانٹے ہوئے ہیں. اچھا، اس میں آپ دیکھیں تو ایک بڑھیا کہتے جی وہ اکیلا ملک جو ہے نا وہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا دنیا میں. تو یہ سارے سب جو ہے نا یہ 5 کنٹریز یہ مل کر سب کچھ دیکھ لیتے ہیں. تو یہ اس الائنس کا جو ہے نا ایسنس ہے اور یہ اس کا مقصد ہے. ابھی یہ جو ان کا جو پرپز ہے وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، بریفلی اس کے اوپر میں بات کروں گا کہ جی مین جو ٹیررزم ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز دنیا کے اندر ہو رہی ہیں، آپ دیکھیں تو ISIS، داعش، القاعدہ، TTP، دنیا کے اندر جو بھی تنظیمیں جو کہ ملک دنیا کے امن کے لیے ہیں، تو ان کو بھی یہ مانیٹرنگ، ان کی کمیونیکیشن کو مانیٹرنگ، ان کی لیڈرشپ کی جو موومنٹس ہوتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. سو یہ ایک بڑا ہی کنسٹرکٹیو رول اس کے اندر یہ ایجنسیز اپنا ادا کرتی ہیں ان کی، اور وہ پھر جو کنسرن ملک ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ انٹیلیجنس کی وہ شیئر بھی کر لیتی ہیں. اس کے بعد جو دنیا کے بڑے بڑے جو کرمنلز ہیں جو انوالوڈ ہیں بیسیکلی وار لارڈس ٹائپ جو کہ ڈرگ ٹریفکنگ یا منشیات میں انوالو ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ پہلا. اس کے علاوہ ہیومن سمگلنگ میں جو لوگ بڑے انوالو ہیں، سو ان کی بھی مانیٹرنگ، ان کا بھی جو ہے گیدرنگ، یہ آپس میں یہ 5 کنٹریز کرتے ہیں. اور اس کے بعد وہ پھر شیئر کر دیتے ہیں جو ملک جہاں پہ اس کے ساتھ وہ افیکٹ ہوتا ہے.
پھر چائنا اور رشیا کا مقابلہ ظاہر ہے، چائنا ایک سپر پاور ہے ایمرجنگ، اسی طریقے سے رشیا ایک سپر پاور، ابھی بھی اس کا کلاؤٹ ہے بہت زیادہ دنیا کے اندر، اور یہ جو کنٹریز ہیں یہ سارے الائڈ ہیں آپس میں، تو ان کا بھی آپس میں ظاہر ہے یہ ایک چیز ٹٹ فار ٹیٹ چلتی رہتی ہے۔ رشین ایجنسیز جو ہیں GRU وہ بھی ایکٹیو ہے ان کے اوپر نظر رکھنے میں، اور یہ پھر اس کو کاؤنٹر کرتی ہیں۔ تو ان کا ایک مقصد یہ بیسیکلی چائنا اور رشیا کی مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی پھر دن آپس میں، اور باقی جو ان کے لائڈ کنٹریز ہیں 5 آئیز کے، ان کو یہ شیئرنگ کرتی ہیں۔ اپنے جو لائڈ کنٹریز کی لیڈرشپ ہے ان کی بھی ایک رپورٹ آپ دیکھیں تو جرمن چانسلر تھیں ایک پرانی اینجلا مارکل، ان کا موبائل کو بھی آپ دیکھیں تو ہیک کیا گیا تھا، اور وہ بھی سنا جا رہا تھا۔ یہ بڑا اوپن آیا ہے، اس کے اوپر بڑا اسکینڈل آیا، بڑی اس کے اوپر دنیا میں بات ہوئی، تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو اس میں انوالو تھا۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں تو اس طرح کے جو جتنے بھی لیڈرشپ لوگ ہیں جو کہ جن کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، یہ الائنس جو ہے ان آفیشیلی یہ اس کے اوپر یہ کام کرتے ہیں اور اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں ان لوگوں کے اوپر بھی۔ اور پھر فائنلی اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے اندر جو بھی ٹریڈ نیگوسیشنز ہوتی ہیں، ٹریڈ ڈیلز ہو رہی ہیں بڑی بڑی، اکانومی یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے، اکانومی کے ارد گرد ساری چیزیں ریزالو کرتی ہیں، تو اس کے اندر بھی یہ پھر گیدرنگ کرتے ہیں، اپنی معلومات رسائی لیتے ہیں کہ جی کون سا ملک کس میں کیا کر رہا ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اکانومی میں، اور پھر آگے ٹریڈ نیگوسیشنز جب کی جاتی ہیں تو وہ ان معلومات کی بنیاد کے اوپر پھر یہ ملک جو ہے وہ ٹریڈ نیگوسیشنز اور ٹریڈ الائنسز اور اکنامک جو بھی ڈیسیژنز بڑے کرنے ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر کیا جاتے ہیں۔ تو یہ تو ان کے بڑے بڑے جو میں بتا رہا ہوں ٹیگ۔ اس کے بعد ہیکنگ جتنی بھی ہو رہی ہے دنیا کے اندر، جو بڑی ہیکنگ مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹرز کو پکڑ لینا، ان سے میں رسائی لے لینی، اس کے اندر سے معلومات لینی لوگوں کے کمپیوٹرز میں، بڑے سپر کمپیوٹرز میں، نارمل جو لوگ یوز کر رہے ہیں، تو وہ سائبر کی ڈومین میں جب ہم بات کرتے ہیں تو سائبر میں بھی یہ لوگ جو ہیں یہ جو 5 آئیز ہے اس کے اندر یہ ڈیپلی انوالو ہے۔ ابھی ان کی ورکنگ کیا ہے؟ ابھی یہ تو میں نے آپ کو ان کا بتا دیا کہ ان کو چاہیے کیا، کام کیا کرتی ہے 5 آئیز۔ ابھی ان کی ورکنگ میتھڈالوجی پہ جائیں تو آپ دنیا کی جو سب سے زیادہ اس وقت جو انفارمیشن جہاں سے لی جا سکتی ہے وہ انٹرنیٹ ہے، بیکاز انٹرنیٹ کے اوپر ہم اس حد تک دنیا جو ہے وہ یوز ٹو ہو گئی ہے کہ ہر چیز اس کے اوپر جو ہے نا وہ آ جاتی ہے، چاہے وہ ای میل کی شیپ میں ہے یا باقی جو ڈاٹا، تو یہ اور جو انٹرنیٹ دنیا کے اندر پرووائڈ کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں تو 95% جو انٹرنیٹ کی جو ہے وہ تھرو فائبر کیبل ہے، جو کہ انڈر سی ہے، جو سمندر کے اندر سے یہ فائبر کیبل ساری دنیا کے براعظموں سے ہو کے جو ملکوں میں جا رہی ہے وہ انڈر سی کیبل کے تھرو جاتی ہے، اور 95% انٹرنیٹ جو ہے وہ اس کیبل کے تھرو فلو کرتا ہے۔ تو اس کو مانیٹرنگ بھی ان کے پاس کیپیبلٹی ہے 5 آئیز کی، وہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں۔ ان کے جو انٹرنیٹ ایکسچینج پوائنٹس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو لینڈنگ جو سائٹس ہیں انٹرنیٹ کی، جو کہ ہر ملک کے اندر سائٹس ہیں، تو وہاں پہ جا کے تھرو ڈفرینٹ ریسورسز یہ انٹرنیٹ کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ جو ہے نا معلومات اور انٹیلیجنس جو ہیں وہ حاصل کی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا یہ ان کا ایک اور بڑا رول ہے وہ میٹا انالیسس۔ ابھی میٹا انالیسس یہ ہے کہ جو سیلولر فون ہے جس کو ہم ٹیلی میٹا انالیسس بھی بات کر سکتے ہیں، ٹیلی فون میٹا انالیسس، کہ جی ٹیلی فون کی کال جو دنیا کے اندر کی جا رہی ہیں، اور اس میں وہ میٹا انالیسس میں یہ کیا جاتا ہے کہ جی وہ جو بات کیا کی جا رہی ہے اس کے اوپر توجہ نہیں ہے، وہ کون کال کر رہا ہے، کون ریسیو کرتا ہے کال کو، اور کس لوکیشن سے کال ہو رہی ہے اور کس لوکیشن سے کال ریسیو کی جا رہی ہے، اور کال کی ڈیوریشن کیا ہے، اور یہ بیسیکلی جو ڈیٹا ہے نا اس کو کمپائل کرتے ہیں، اور پھر اس سے آگے وہ یہ جو ایجنسیز ہیں اپنا ایک انالیسس کرتے ہیں اور اپنا ایک ڈیٹا بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے ای میل جو ہے میٹا انالیسس، ابھی ای میل میٹا انالیسس میں بھی یہی کیا جاتا ہے کہ جی کون ای میل کر رہا ہے، اس کا آئی پی ایڈریس کیا ہے، کہاں سے کی جا رہی ہے، اسی طریقے سے کس کو ای میل کی گئی ہے، اس کا آئی پی ایڈریس کیا ہے، کس لوکیشن سے کی جا رہی ہے، تو یہ بھی ایک پیٹرن جو ہے نا اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ تیسرا اس کے اندر تیسرا جو میٹا انالیسس آتا ہے وہ انٹرنیٹ میٹا انالیسس ہے۔ ابھی اس کے اندر انٹرنیٹ کے اندر کمپلیٹ جو براؤزنگ پیٹرن ہے لوگوں کا کہ جی کن ویب سائٹس کے اوپر لوگ جا کر دیکھتے ہیں، کون کس ویب سائٹس کے اوپر زیادہ کام کر رہا ہے، کہاں سے کون سی ویب سائٹ کو اپروچ کیا جاتا ہے، اور کتنی ڈیوریشن کے اوپر وہ ایک انڈیویجول یا جو لوگ ہیں وہ براؤزنگ کرتے ہیں۔ سو یہ انٹرنیٹ میٹا انالیسس بھی، تو یہ تینوں چیزوں کو ملایا جاتا ہے، اور اس سے پھر یہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں یا 5 آئیز کے لوگ ہیں یہ اس کا ایک پراپرلی
ایک اپنا انالیسس کر لیتے ہیں اور وہ پھر انٹیلیجنس کی شیپ میں وہ تمام اس کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے. تو کنکلوڈ میں کروں گا جی، یہ ایک الائنس جو ہے اس وقت آلدو یہ بڑا خاموشی سے کام کر رہے ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں مثبت بھی ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جی ٹیررزم ریلیٹڈ اور باقی جو ٹریڈ ریلیٹڈ اور باقی کرمنلز اور اس کے اوپر جو ہے یہ ایک بڑا مثبت اور پازیٹیو اپروچ ہے کہ جی جو کنسرن لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں. اور اس کے اندر کچھ کنٹروورسیز بھی ہیں لوگوں کی، جس کے اندر پرسنل ڈیٹا اور پرسنل جو پرائیویسی ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. تو باقی ویورز میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ جی اس کو آپ اپنا پرائیویسی یا اپنا پرسنل ڈیٹا کیسے سیکیور کریں، اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے. جی بہت شکریہ جی، خدا حافظ، السلام علیکم.